بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی معزز اور محترم عالم دین آغا مصطفی علی وکیل صاحب موجود ہیں. ابھی یہ آپ کے ساتھ آیہ قرآنی پر گفتگو کرے تھے. بہار قرآن میں ہم آغا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا کچھ ہمارے سوالات اسی سلسلے سے جو آپ نے بہار قرآن میں بات کی اسی سے سلسلہ جوڑتے ہیں. آغا یہ آپ جو قیامت کے علم الیقین اور عین الیقین کی بات کی، کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہم معاشرے میں اگر دیکھیں تو مسلمان معاشرہ بمقابل ایک اس معاشرے کے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ اخلاقی پستی نظر آ رہی ہے، کچھ لا اینڈ آرڈر سچویشن کمزور ہے، کچھ اخلاق کی کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا بھی کام نہیں ہے، جہاں پر صرف اپنے اخلاق اپنے ذاتی کردار کی بات ہے، وہاں پر جو اخلاقی کمزوری ہے، کیا اس کا تعلق آخرت سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں، دو طرح سے ہم اس بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک بات یہ کہ ہم اگر یہاں کے اور دیگر ممالک یا دیگر علاقوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بنیادی سا فرق نظر آتا ہے کہ یہاں سے مراد کوئی بھی ایسا علاقہ کہ جہاں پر مثال کے دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر کرپشن کہہ لیں، جہاں پر کہہ لیں اخلاقی فساد کہہ لیں کہ برائیاں پائی جاتی ہیں. صحیح. ان برائیوں کے درمیان ان علاقوں کے ساتھ اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ جہاں پر مثال کے طور پہ ظاہراً ایسا کم نظر آتا ہے، نہیں ہے ایسی چیزیں، صحیح. اگر ان دونوں کے درمیان دیکھیں گے تو ایک کامن چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ ان کے ممالک میں رولز کو فالو کرنے کے اعتبار سے جو بھی ان کا ملک کا قانون ہے، جو بھی ان کا مذہب کہتا ہے، صحیح. اس اعتبار سے اگر وہ فالوئنس ہے، اپنے رول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ فالو کرنے کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جہاں جہاں ایسی چیز نظر آتی ہے وہاں پہ فالوئنس ہی نہیں ہے. کسی چیز کو، کسی قانون کو، چاہے وہ ملک کا قانون ہو، نہیں فالو کیا جاتا. نہیں فالو کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ برائیاں بڑھیں گی. مثلا ایک جگہ قتل ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک نے کسی کی مال چوری کر لیا، دوسرے نے پوچھا ہی نہیں، نہ کسی نے مثال کے طور پہ حکومت نے، نہ کسی عدلیہ نے، کسی نے سوال ہی نہیں کیا. اگر یہ نہیں ہوا تو چوریاں بڑھیں گی. تو ایک تو یہ عنصر ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں مذہبی اعتبار سے عنصر ایک یہ بھی آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو قانون انسان کو دیا ہے، دوسرے ہر قانون سے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، ہر قانون سے سب سے بہترین قانون ہے جو قرآن پروردگار عالم نے دیا ہے. بے شک ایسا ہی. اب جب یہ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، بات تو وہی ہے نا، قانون تو ہے، بہترین بھی ہے، لاریب کتاب بھی ہے. فالوئنس ہوگی تو کام ہوگا، اگر فالوئنس نہیں ہوگی کام بھی نہیں ہوگا. عدلیہ کا نظام نہیں ہے. نظام عدلیہ کا نظام نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں. نظام ہے. دیکھیں قرآن نے سب کچھ بیان ضرور کیا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے لا انفورسمنٹ. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے. انسان کا کام ہوتا ہے اس کو فالو کرنا. صحیح بات ہے. اگر انسان فالو نہیں کرتا اور ان چیزوں کو یعنی کوئی ویلیو نہیں دیتا تو وہ معاشرہ یقیناً خراب ہوگا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، چاہے وہ بے دینوں کا ہو، چاہے وہ کسی اور کا ہو. ایک بات. دوسری بات، اسلام ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے افراد ہیں جو بے دین ہیں وہ نیکی کرتے ہیں دنیا کو دنیا کی خاطر. صحیح. ان کا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ بچ جائے گا، فائن نہیں لگے گا. فرض کر لیں ہم نے اگر سگنلز کو فالو کیا، فائن نہیں لگے گا، یہ بات ہوئی. صحیح. شریعت بات کرتی ہے کہ صرف یہاں پر نہیں، یہاں تو تمہارا نظام اچھا چلے گا، ایکسیڈنٹس رک جائیں گے، دوسری چیزیں اچھی ہو جائیں گی، نظام معاشرہ اچھا ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں پروردگار کہتا ہے دیکھو ایک وہ دنیا بھی ہے جس دنیا میں تمہیں جانا ہے ہمیشہ کے لیے. صحیح. یہاں جو کرو گے یہاں بھی فائدہ ملے گا، وہاں بھی فائدہ ملے گا. اور وہ فائدہ زیادہ امپورٹنس اس لیے رکھتا ہے کہ وہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، جو کل ہماری گفتگو. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یعنی اگر عدلیہ کا نظام نہیں بھی ہے تو ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے پروردگار کے درمیان ایسی تمام باتوں کو یعنی توجہ دے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ توجہ دینے کے لیے کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہے تو ہم توجہ نہیں دیں گے؟ بالکل. یعنی مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں کب کروں گا؟ جب میرے اندر ایک موٹیویشن ہوگا. ہاں. میرے اندر ایک موٹیویشن ہوگا تو میں کروں گا نا. موٹیویشن ہی نہیں ہوگا تو میں کیوں کروں گا کسی کام کو؟ اگر ظاہراً مثال کے طور پہ سگنلز پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، فرض کر لیں کوئی اور ایسا کام آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے
کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. صحیح ہے. آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا اس کا کوئی فائدہ نقصان نظر نہیں آ رہا. مجھے ایک فائدہ نقصان نظر نہ آنا الگ چیز ہے, خدا کے قانون کے اندر فائدہ و نقصان جو پروردگار کہتا ہے وہ بات الگ ہے. میرا ایک مسلمان اور مومن کا تعلق یہ ہے کہ میں اللہ کی بات پر یہ ایمان و یقین رکھوں. اب وہ جب جو کہے وہ مجھے کرنا میری ذمہ داری, چاہے ظاہراً میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے, چاہے ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا, چاہے دنیا میں میری یعنی کوئی پکڑ فوراً سے کوئی ریورٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, میری ذمہ داری کہ میں ادا کروں. یہی چیز بنیاد بنتی ہے کہ میرا اگر خدا پہ یقین, خدا کا مطلب کیا, یعنی پروردگار نے جو قانون دیا اور اس قانون کی پاسداری پر خدا جنت و جہنم کی بات کرتا, تو میں ان تمام عقیدوں پر یقین رکھوں گا, اللہ اور روز آخرت یہ رکھوں گا, بات میری زندگی آسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی دعا کے ساتھ ہی جو ہے وہ باہر علم سے اجازت چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارا عقیدہ آخرت اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر ہمیں کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی, کسی ایکسٹرنل لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ضرورت نہ رہے. بہرحال معاشرے کے اعتبار سے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دولت کریمہ کی طرف کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے دیکھ سکیں ہمارے امام کے ذریعے, کہ جس میں اس عدل کا نظام قائم ہو جائے کہ جس کے بعد پوری دنیا ظلم و جور سے بھری بھی اور عدل انصاف سے بھر جائے. اسی دعا کے ساتھ باہر علم سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت